अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अज़ीम मज़हब के अज़ीम पैरोकारों सलामुन अलैकुम तिब्तुम। अब सुन रहे हैं क़ससुल अंबिया में मूसा अलैहिस्सलाम की हयात तय्यबा मज़हबी स्कॉलर अज़मत ज़हीर क़ादरी से। अल्हम्दुलिल्लाह वादा आपने सुना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब अपने 70 सरदारों को अपने साथ लेकर जाते हैं तो वो एक अजीब ख्वाहिश करते हैं जिसको अल्लाह ताला ने जुल्म से तबीर किया कि उन्होंने क्या कहा, हत्ता नरल्लाह जहरा, कि हम अल्लाह ताला को ज़ाहिर देखना चाहते हैं बिल्कुल सामने। तो अल्लाह ताला ने उनकी इस जुर्रत पर उन पर बिजली गिराई और वफात पा गए, उसी ख़त्म हो गए। यानी ये दुख ही आता है कि हर बंदा जो है वो ये समझता है कि शायद हम अल्लाह ताला का दीदार पा लेंगे या ये बहुत एक आम सी चीज़ है, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। अब ये देखें कि अल्लाह ताला जो है उनका मकाम मर्तबा सुबहान अल्लाह कि हर बंदा तो ये नहीं सोच सकता। अब उनकी आप जहालत देखें कि उन्होंने इतनी बड़ी ख्वाहिश की, इतनी बड़ी ख्वाहिश की कि अल्लाह ताला ने उसको जुल्म से तबीर किया और फरमाया कि जुल्म तो कहते ही उसको है कि एक चीज़ जो है वो वहाँ रखने के काबिल नहीं थी तो आपने उसको वहाँ रख दिया, गलत सिलसिला इस्तेमाल किया। आप जब बिजली गिरी तो 70 सरदार मार के। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब देखा तो आपने अल्लाह ताला से दुआ की कि मेरे अल्लाह, मेरी कौम तो आगे ही बदबख्त है और वो तो पता नहीं क्या कुछ कर जाएंगे, उनके सरदार मर गए हैं, ऐ मेरे मालिक मेरे अल्लाह इनको जिंदा कर दे। अब मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अपने हाथ मुबारक उठाए, सुम्मा बअसनाकुम मिन बअदि मौतिकुम लअल्लकुम तशकुरून, अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के इन सरदारों को जिंदा कर दिया और क्या शाह फरमाया, हमने जिंदा कर दिया उनको दोबारा मौत के बाद ताकि वो शुक्रगुजार हो अपने नबी के भी और अपने रब ताला के। अब नबी के कहने पर अल्लाह ताला ने मुर्दे जिंदा कर दिए और आका अलैहिस्सलाम ने शाह फरमाया कि मेरी उम्मत के औलिया इकराम पहले बनी इसराइल के अंबिया की मानद है, यानी उनके पास भी ये खासा मौजूद होगा कि वो मुर्दों को जिंदा कर सकेंगे। हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज अलैहिर्रहमा आप देख लें कि उन्होंने बच्चा जिंदा किया। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा, गौसे आज़म दस्तगीर, गौसे समदानी, महबूब सुबहानी, उन्होंने बच्चा जिंदा किया और फिर एक पूरी बारात को जिंदा किया और दीगर बहुत से सिलसिले उनके आते हैं। वजह ये है कि उनके पास वो ताकतें मौजूद हैं जो पहले नबियों के पास सिलसिले मौजूद थे। आका अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमा दिया कि देखो मेरे उम्मत के जो वली हैं उनके मकाम कितने ज़्यादा हैं। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी अलैहिर्रहमा, आप एक जगह से गुजर रहे हैं, क्या देखते हैं एक मुस्लिम और एक ईसाई आपस में झगड़ रहे हैं। जो ईसाई है वो मुसलमान को क्या कहता है कि भाई हमारे नबी ने तो मुर्दे जिंदा किए, कोड़ियों को शफा दी, अंधों को बीना किया, तो तुम्हारे नबी ने तो कोई मुर्दा जिंदा नहीं किया। अब वो मुस्लिम जो है उसके पास दलील नहीं, लेकिन वो वैसे झगड़ा था। सारी बात है कि दलील के बगैर आप बेमानी है, आपकी बात कोई भी दावा दलील के साथ सचता है। अब क्या हुआ, हज़रत गौसे दस्तगीर बिल्कुल उनके करीब चले गए और फरमाया किस बात से झगड़े हो। उन्होंने जब ये बात की, मुस्लिम ने बताया कि मेरे साथ ये झगड़ा कर रहा है, हमारे नबी की तौहीन कर रहा है। आपने शाह फरमाया कि इसराइली तू बता तो किस मुर्दे को जिंदा कराना चाहता है। उन्होंने कहा कि आप कोई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है या ईसा अलैहिस्सलाम है जो आप जिंदा कर देंगे। उन्होंने कहा उन नबियों को छोड़, इस नबी के लाल से बात कर, बता किस मुर्दे को जिंदा करो। जब इतनी बात की, कहने लगा आए फिर मेरे साथ। हज़रत गौसे दस्तगीर ने शाह फरमाया अगर मैं तेरे साथ जाता हूँ और मुर्दा जिंदा नहीं होता तो फिर? उसने कहा जी फिर आप मेरा मजहब इख्तियार कर लेना। आपने फरमाया अच्छा, और अगर वो जिंदा हो गया तो फिर? उसने कहा जी कि फिर मैं आपका मजहब इख्तियार कर लूँगा। आपने फरमाया चलो तुम्हारी मर्जी का मुर्दा और अकीदा फिर मेरी मर्जी का। उन्होंने कहा जी ठीक है, चल पड़े। वो सबसे पुरानी कब्र के पास गया और एक रवायत में आया कि वो हज़रत दानियाल अलैहिस्सलाम की उम्मत का एक बंदा था जो वहाँ मदफून था। जब वो वहाँ गए तो हज़रत गौसे दस्तगीर ने शाह फरमाया कुम बेइज़्नी। उन्होंने कहा देख इसराइल के नबी के मानने वाले कि उन्होंने तो कहा था कुम बेइज़्निल्लाह और मैं कहता हूँ कुम बेइज़्नी। उन्होंने क्या कहा था, अल्लाह के हुक्म के साथ उठ, और मैं कहता हूँ मेरे हुक्म के साथ उठ। जब आपने एक ठोकर लगाई कब्र को तो मुर्दा उठ के बैठ गया और उसने उठते ही उस इसराइली जो ईसाई था उसको क्या कहा, उसने कहा ए बदबख्त, जिनको तू लेकर आया है जानता है इनके चर्चे जमीन से ज्यादा आसमान पर है।
اور مجھے دیکھ میں کتنا خوش بخت ہوں کہ دانیال علیہ السلام کی امت میں نے وفات پائی، اور آج میں محمدی ولی جو ہے اس کے ہاتھ پر دست اقدس پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ اور میں تو انہوں نے مجھے کہا تو میں اٹھ گیا۔ اب جب اس شخص نے دیکھا، آپ نے فرمایا اب تو سو جا، اب تو اپنی منزل پر پہنچ جا، اب وہ کام ہو گیا جو یہ چاہتا تھا۔ آپ نے فرمایا ہاں اب بتا، تو عیسیٰ علیہ السلام کی باتیں کر رہا تھا، وہ تو نبی ہیں، ان کے تو مقام و مرتبے بڑے اونچے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب یہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کے جو ولی ہیں وہ پہلے انبیاء کی مانند ہے، اب تو کیا کہتا ہے؟ اس شخص نے پھر کلمہ پڑھا اور دائرہ اسلام کے اندر داخل ہوا۔ دراصل یہ باتیں جو ہے نا سننے میں بڑی عجیب لگتی ہیں۔ عجیب کیوں لگتی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ وہ کام کر نہیں نہ سکتے، تو جو بندہ وہ کام کر نہ سکے وہ ہر چیز کا انکار کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا، ایک بندہ جہاز اڑا لیتا ہے، آپ اور ہم اڑا سکتے ہیں؟ اتنے ٹنوں وزن جو ہے وہ لے کر فضا میں بلند ہوا ہے، اور اس نے آپ کو خیریت سے پہنچا بھی دیا، کوئی آپ کا نقصان نہیں کیا، سارا سلسلہ صحیح رہا، کیسے ہو گیا؟ وہ بندہ کر سکتا ہے، کیوں کہ اس کے پاس تعلیم ہے۔ ایک عام بندہ اتنا کچھ کر سکتا ہے، تو جنہوں نے براہ راست تعلیم سرکار سے لی ہے وہ نہیں کر سکتے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب آپ سارا کچھ چھوڑ دیں، آپ اس کی دلیل لیں قرآن مجید سے۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ تو سب ہی پڑھتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے اندر جو واقعہ منسوب کیا گیا ایک گائے کے ساتھ، وہ گائے ہے، انسان نہیں، اشرف المخلوقات تو نہیں، وہ گائے ہے، اور وہ پھر مردہ اس کو ذبح کیا گیا، ذبح کر کے اس کا مردہ گوشت جو ہے وہ اس مقتول کو لگایا گیا جو ناحق قتل ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا کہ اس ذبح کی ہوئی گائے کا جو گوشت کا ٹکڑا ہے وہ مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ، وہ اٹھ کر خود گواہی دے گا کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، کیونکہ اس کو اس کے بھتیجوں نے جائیداد کی لالچ میں قتل کر دیا تھا۔ قرآن مجید کے اندر ہر چیز موجود ہے، ڈھونڈنے سے ہر چیز ملتی ہے، نہ ڈھونڈے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اب ایک مردہ گائے، وہ اس کا گوشت آپ نے ایک مردہ انسان کو لگایا تو وہ بندہ زندہ ہو گیا۔ مردہ گائے سے بندہ زندہ ہو سکتا ہے تو انسانوں کے کہنے سے زندہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید سے ہر دلیل ملتی ہے۔ قرآن کا اشارہ تو نص ہی کافی ہے۔ قرآن کے اشارے بھی کوئی عام اشارے نہیں ہیں، وہ ہمارے آپ کے جیسے اشارے نہیں ہیں جو کسی کی چغلی یا کسی چیز کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ اشارہ تو نص سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ ایک علمی بحث ہے۔ اور اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ لوگ جو اولیاء کرام کا انکار کرتے ہیں یا اولیاء کرام کو کسی بھی قسم کی کوئی غلط بات کہتے ہیں، وہ دراصل وہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ ان کا قرآن کے اوپر نا وہ گہرا مطالعہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کے اندر ہر چیز ملتی ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا وجہ الکریم سے کسی نے کہا کہ آپ جو ہے وہ قرآن مجید کا علم آپ کے پاس کتنا ہے؟ آپ نے شاہ فرمایا ہمارے تو اونٹ کی رسی بھی گم ہو جائے تو ہم قرآن سے ڈھونڈ لیتے ہیں کہ کہاں پڑی ہوئی ہے، اتنا علم ہے ان کے پاس۔ آپ نے فرمایا اگر تو چاہے تو 100 اونٹ جو ہے وہ سورہ بقرہ کی تفسیر کے نہ پڑھ دو۔ یعنی یہ وہ بزرگ ہستی ہیں جن کے بطن اقدس سے پھر یہ پکیزہ نفوس قدسیہ جو ہے وہ پیدا ہوئی۔ تو کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں نبی کی دعا سے 70 سردار زندہ ہو سکتے ہیں، تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے خیر سے بہت سے مردہ دل زندہ ہوئے، بہت سے ٹاپ کلاس کے جو کافر تھے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ تو یہ ایک علمی بحث ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جو چاہے وہ اپنے نبیوں کے لیے کر سکتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان لوگوں کو زندہ کیا جن کی بات اللہ کو اتنی بری لگی کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر بجلی گرائی، لیکن دوسری طرف نسبت موسوی تھی، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی نسبت تھی ان کے پاس کہ اب وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نسبت کا صدقہ ان کو پھر دوبارہ زندہ کر دیا۔ تو کیا ہوا جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے؟ اب احکامات سنیں جو اللہ نے تختیوں میں دے کر بھیجی۔ انکار کیا انہوں نے، ان کے دل میں یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو ہمارے جیسے کام بندے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شروع سے ہی سلسلہ رہا کہ جو لوگ جاہل ہوتے ہیں، ان پڑھ ہوتے ہیں، مطالعے پر گہری نظر نہیں ہوتی، وہ اسی طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ نبی تو ہمارے جیسے ہی ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہم تو 4 دھاگے اکٹھے ہو جائے تو ہم وہ نہیں توڑ سکتے، تو نبی نے زمین پر کھڑے ہو کے چاند توڑا ہے بابا۔ نبی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ اور صرف ایک انگلی کے اشارے سے، ابھی تو پورا ہاتھ نہیں کھولا۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ ان کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے احکامات سخت ہیں۔ وہ کیا کہ خون اور چربی حرام ہے کہ تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، اور فرمایا سور بھی حرام ہے، سور بھی حرام ہے تمہارے لیے، حالانکہ کیونکہ یہ بے حیائی پلاتا ہے۔ یہ واحد جانور ایسا ہے جس کے گوشت کے اندر ایک ایسے جرمز موجود ہے جو آپ کے پیٹ کے اندر 40 دن تک بھی
جو ہے وہ حل نہیں ہوتے، وہ آپ کے جسم کے اندر سمجھ لیں کہ ایک سور اور پل رہا ہوتا ہے، عادتاً بھی اور آپ کے جسم کے حساب سے بھی، فزیکلی طور پر بھی۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس گوشت کو حرام کیا، اور اس کی ہر چیز حرام ہے۔ عام جانور جو ہے ظاہر بات ہے ان کی جو کھال ہے، کوئی بھی سلسلہ ہے، وہ جب آپ دباغت کر لیتے ہیں وہ پاک ہو جاتی ہے، لیکن اس جانور کے بال تک ناپاک ہے، اس جانور کی ہڈیاں تک ناپاک ہیں، آپ اس کی کسی چیز سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو کیا شاہ فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ کتا جو ہے وہ کتنا غلیظ جانور ہے، مجھ سے کتنی نفرت کرتے ہیں، لیکن اگر وہ سوکھا آپ کے جسم کو لگ گیا ہے تو آپ کا جسم جو ہے وہ کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوں گے اور جسم بھی آپ کا ناپاک نہیں ہوگا۔ ہاں اگر وہ گیلا ہے، وہ آپ کے ساتھ لگ گیا ہے، تو فقہاء کرام نے فرمایا آپ کے کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، آپ ان کپڑوں کو اتاریں، غسل کریں اور نئے کپڑے جو ہیں وہ پہن لیں۔ اب کیا ہوا کہ یہ جو سور ہے یہ ان کے لیے حرام ہے، عیسائیت میں بھی اور یہودیت میں بھی، لیکن افسوس صد افسوس کہ عیسائی حضرات جو ہیں وہ اس کو بڑے خوش ہو کر کھاتے ہیں، اور ان کے باقاعدہ فارم وغیرہ جہاں پر وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں جانور۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے قیامت کے قریب، تو وہ سب سے پہلے سور کو ہی ماریں گے، سب سے پہلے سور کو ہی ماریں گے، اس کو ہی قتل کریں گے، تمام اس کی نسل کو ختم کر دیں گے۔ تو کیا شاہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ چوری کرنا تم لوگوں میں منع ہے، جھوٹی قسم تم نہیں اٹھاؤ گے، زنا کی سزا موت ہوگی، زنا کی سزا موت ہوگی۔ ہم جنس پرستی حرام ہے، اگر جسم پر پیشاب لگ جائے تو جلد کو کاٹنا ہوگا۔ اتنی سخت شریعت، جہاں نماز پڑھتے ہو تم چاہے جہاں مرضی چلے جاؤ، واپس آ کر وہی نماز پڑھو گے تو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی۔ تم اندر گناہ کرو گے تمہارے گھر کے باہر پٹی چلے گی، ڈیجیٹل سسٹم آج آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے تب ہی پٹیاں چلا دی کہ جو بندہ کوئی گناہ کرتا تھا وہ گناہ اس کے گھر کے باہر آ جاتا تھا۔ اور آگے ان کے لیے کیا کچھ اللہ تعالیٰ نے حرام کیا اور کیا کچھ حلال کیا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم یہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ کو بتائیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ تو یاسین